نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اور جتنی قسم کی بدعات ہیں خرافات ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم وترک البدع والمحدثات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. جتنی قسم کی بدعات ہیں خرافات ہیں ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ میں بھی حدیث پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا جو تمہارے میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تو اس وقت تمہارے پر فرض ہے میری سنتوں کے اوپر عمل کرنا, میرے طریقے پہ چلنا, میرے منہج پہ چلنا, میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تمہارے لیے فرض ہے, اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پہ چلنا. پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ تم مسوڑوں میں جیسے مضبوطی سے کوئی چیز پکڑتے ہو کوئی چھڑا نہیں سکتا, اس طرح سے مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھنا تاکہ کوئی تمہیں اسے ہٹا نہ سکے. جیسے مسوڑوں میں کوئی مضبوطی سے چیز پکڑی جاتی ہے اس طرح سے تم ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا, میری سنتوں کو, میرے طریقے, میرے منہج کو مضبوطی سے پکڑ لینا, میری اتباع اور میرے پیچھے چلنا اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کے پیچھے چلنا, کیونکہ وہ تمہیں غلط کی طرف نہیں لے جائیں گے کیونکہ وہ میرے طالب علم ہیں. اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ یاد رکھنا دین کے اندر جتنی بھی ایجادات ہیں, جتنی بھی بدعات ہیں, جتنے بھی خرافات ہیں ان سے بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, کیونکہ ہر نئی گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں دھکیلنے والی ہے. اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کے ساتھ عقیدت, ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان کو دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے. تیسری چیز فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں سچے دل سے. اللہ کو جو مقام ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں, جو رسول اللہ کا مقام ہے وہ رسول اللہ کو دیتے ہیں. اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے. اس میں یہ نہیں کہتے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی باپ نہیں تو پھر اللہ ہی اس کا باپ ہے, یہ نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں, جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں, کیونکہ اللہ خالق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں, اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں, پیدا ہونے والے ہیں, وہ پیدا نہیں کر سکتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, مقام, مرتبہ, عظمت, شانیں ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ان کی توقیر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام دیتے ہیں ان کو, اور ان کے مقام و مرتبے میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی واقع نہیں لاتے, بلکہ اس کو منوعان جیسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ویسے مانتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, لوگوں میرا مقام و مرتبہ اس طرح سے نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ بن مریم کا مقام و مرتبہ لوگوں نے بڑھا دیا. انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, محبت میں اس قدر غلو کیا. تم ایسا نہ کرنا, تم اعتدال رکھنا. قولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اس کا رسول ہی کہنا. میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے پیدا کیا, اپنا بندہ بنایا, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور مجھے رسول بنا لیا. آپ لوگوں میں سب میں مجھے یہ فوقیت بخشی اللہ رب العالمین نے کہ مجھے رسول بنا لیا. میرے اوپر جبریل امین آتے ہیں, قرآن میرے اوپر نازل کر دیا اللہ رب العالمین نے, لہٰذا یہ اعزاز ہے. تو جو مقام جس کا ہے وہ اس کو دیتے ہیں. ایمان. تیسری چوتھی چیز وہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر زور سارے بھونکنے والے صحابہ کے اوپر بھونکتے ہیں, وہ کتے ہیں جو صحابہ کے اوپر بھونکتے ہیں, صحابہ کو کفر کے فتوے دیتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے تعلق سے. تو اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں. چھوٹے صحابہ, بڑے صحابہ, جتنے بھی صحابہ ہیں, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کی موجودگی میں یا بڑے کبار صحابہ تھے, سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ اصل الدین ہے, دین کی جڑ ہے. صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے شروع پہ یہ دین کی عمارت کھڑی ہے. اگر آپ کسی چیز کی, یہ مسجد کی بنیاد ہے, اس کو جڑوں سے اس کو کھوکھلا کر دیں, اوپر بلڈنگ جتنی مرضی بنا لیں گے, بلڈنگ آپ کی قائم رہے گی؟ ہرگز نہیں قائم رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جڑیں کھوکھلی کر دی. تو جب صحابہ کے اوپر کفر کی فتوے دیں گے, صحابہ کو برا بلا کہیں گے آپ, تو انہی صحابہ سے نقل کیا ہوا یہ دین ہے, قرآن ہے, حدیثیں ہیں. پھر کہاں سے آپ کا دین ثابت رہا, کہاں سے آپ کا عقیدہ ثابت رہا, کہاں سے حدیثیں صحیح رہی؟ سارا کا سارا دین مٹیاں میل ہو جاتا ہے. تو صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ہر طرح سے جان و مال, ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان فدا ہو گئے. وہ صحابہ ہیں. تو صحابہ کے معاملے میں صحابہ سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی
ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو اس نے خرچ کیا ولا نصیفہ اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اہم لمبا موضوع ہے، لیکن مختصراً اتنی سی بات۔ پھر جو پانچویں جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کی پہچان میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی بھی برا کام سے خلاف شرع کام ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں، اور جب کوئی بھی کام دین کے مطابق اس کا حکم دیتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی تو بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں کا ساتھ دو نیکی کے کاموں میں، برائیوں کے کاموں میں کسی کا ساتھ ہرگز مت دینا۔ یاد رکھو کسی قیمت پہ کسی کا غلطی پہ ساتھ نہ دینا۔ اسی طرح سے ان کی ایک اور نشانی میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ جب بھی بات ہوتی ہے تو جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کے اوپر خروج نہیں کرتے اپنی مرضی سے، جب تک شریعت کے جو ضابطے ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کو وہ پوری طرح سے پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل نہ لیں۔ ایسے ہی نہیں، کیونکہ الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ ایک آدمی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ جب ہوتا ہے تو لاکھوں جانیں جاتی ہیں، قتل ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی قتل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، جو شرعی ضابطے ہیں، جو قرآن و سنت نے طے کیے ہیں، تو جب تک حاکم وقت مسلمان اگر کہیں حکومت ہو تو جب تک حاکم وقت کوئی کفر بواح، ظاہری کفر جس کو کہیں گے، اس کا مرتکب نہ ہو جائے تب تک بھی اس کے اوپر خروج نہیں کرتے، اس کی اطاعت کے لیے کئی ساری حدیثیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یعنی کشمش کے دانے کے برابر اس کا، زبیب کا لفظ آتا ہے، زبیب کشمش کے دانے کو کہتے ہیں، اس کے برابر اس کا سر ہو اس جیسا تب بھی اس کی اطاعت کرو، کالا کلوٹا حبشی غلام ہو تب بھی اس کی اطاعت کرو اگر امیر تمہارا بنا دیا جائے۔ تو امیر کی اطاعت کے لیے اور بھی کئی ساری دلیلیں ہیں، وقت اتنا نہیں کہ میں ان کو ذکر کروں، لہٰذا جو شرعی ضابطے ہیں ان کو مان کے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر خروج جب کرنا ہوتا ہے تب کرتے ہیں شرعی ضابطوں کو مانتے ہوئے۔ باقی موٹی موٹی یہ کچھ میں نے علامتیں نشانیاں بتا دی جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کے تناظر میں آپ فیصلہ کر لیں کہ کون اہل سنت والجماعت ہے اور کون نہیں، کس کا منہج، وہ منہج وہ دستور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی دیا، وہ کس کا ہے کس کا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم۔